بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی پوری دنیا میں تراویح کی نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی یہ نماز نہ صرف نیکیوں کا ذریعہ ہے، وہیں اس سے جسمانی طور پر اتنے فائدے ہیں جنہیں دیکھ کر آج ویگیانک بھی حیران ہیں۔ تراویح کی نماز نہ صرف ہمارے جسم میں موجود ایکسٹرا انرجی اور کیلری کو ختم کرتی ہے، بلکہ اس سے ڈپریشن، اینزائٹی اور تمام طرح کی بیماریوں کی ہونے کی سمبھاونائیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد جب ہم افطار کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کی پرکریا ہوتی ہے جس سے گلوکوز، پلازما اور انسولین کا لیول بڑھنے لگتا ہے، اور تراویح کی نماز کا وقت آتے آتے یہ اپنے اچتم استر پر پہنچ جاتا ہے۔ پلازما اور انسولین کے لیول کے بڑھنے سے جسم میں شوگر کی ماترا تیزی سے بڑھتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تراویح کی نماز اپنا چمتکار دکھانا شروع کرتی ہے۔ رمضان میں پڑھی جانے والی تراویح کی نماز آج پوری دنیا کی میڈیکل انڈسٹری کے لیے شوध کا وشے بن چکی ہے۔ ویگیانک حیران ہیں کہ افطاری کے بعد ادا کی جانے والی اس نماز کی اتنی سٹیک ٹائمنگ کیسے طے کی گئی، کیونکہ یہ نہ صرف انسان کی میٹابولک ہیلتھ کو سدھارتی ہے بلکہ اس سے اتنے فائدے ہیں کہ انہیں کسی ایک کتاب میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کے مشہور ڈاکٹر ہربرٹ بینسن کے مطابق تراویح کی نماز نہ صرف مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھتی ہے بلکہ یہ ڈپریشن اور تمام ذہنی بیماریوں سے انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیتوں کے دہرانے سے نہ صرف حافظہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ یہ دماغی سکون کے لیے اثردار ہے۔ انہوں نے اس پرکریا کو ریلیکسیشن رسپانس کا نام دیا۔ ڈاکٹر ہربرٹ بینسن امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے سب سے بہترین شودھ کرتاؤں میں سے تھے۔ ان کی لکھی کتابیں آج پوری میڈیکل انڈسٹری میں پڑھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بینسن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز دماغ کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دنیا کے پہلے ویگیانک تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ کیسے نماز، روزہ اور عبادت کے ذریعے بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تراویح کی نماز نہ صرف دل کے پمپنگ سسٹم کو مضبوط کرتی ہے بلکہ اس سے بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن کو نیم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جو لوگ لگاتار 30 دنوں تک تراویح کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں کنسنٹریشن اور دماغی بیماریاں نہیں ہوتی۔ تراویح کی نماز میں لگاتار رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ہمارے شریر میں بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، جس سے جسم کے ان حصوں میں بھی خون پہنچتا ہے جہاں پر عام حالت میں نہیں پہنچ پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کی ہر ایک پوزیشن میں ورک آؤٹ اور صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ ویگیانکوں کی مانیں تو لگاتار 20 رکعتوں میں رکوع اور سجدہ کرنے سے نہ صرف پیٹھ کی ماس پیشیاں فلیکسیبل ہوتی ہیں بلکہ اس سے پاچن تنتر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز عبادت کے ساتھ میڈیٹیشن کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ویگیانکوں دوارا کیے گئے شودھ کے مطابق تراویح کی نماز عمر دراز اور بوڑھے لوگوں کی مسلز کو مضبوطی پردان کرتی ہے۔ اس نماز کے دوران ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری یادداشت کو مضبوط کرنے کا کام کرتے ہیں۔ عام طور پر جیسے جیسے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی میں کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کافی کمزور اور پتلی ہو جاتی ہیں۔ تراویح کی نماز نہ صرف ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ اس سے نسوں اور جوڑوں میں ہونے والی تمام بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تراویح کی نماز کے دوران ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کی پرکریا ہوتی ہے جسے نام دیا گیا ہے گلائکوجینولیسس کا۔ یہ ایک ایسی پرکریا ہے جس میں نماز کے دوران جسم کی ماس پیشیوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس میں ایک خاص پرکار کی ارجا نکلتی ہے جو شریر کو سوستھ رکھنے میں بڑی بھومیکا نبھاتی ہے۔ امریکن ہیلتھ ریسرچ سینٹر دوارا جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق
جو لوگ نماز، روزہ اور دیگر عبادت کرتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں کے ہونے کی سمبھاونائیں کافی کم ہو جاتی ہیں، اور خدا پر یقین نہ رکھنے والوں میں دل کی بیماریوں کا ریشیو 60% سے ادھک ہے۔ ویگیانکوں کی مانیں تو 5 بار نماز ادا کرنا ہر گھنٹے 3 میل جاگنگ کرنے کے سمان ہے۔ لگاتار 20 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف فزیکل فٹنس کو بنائے رکھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس سے بھاوناتمک روپ سے مضبوط ہونے کے ساتھ انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں 1916 سے 1950 کے درمیان تعلیم حاصل کرنے والے 17,000 چھاتروں پر ریسرچ کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ جو چھاتر ایروبک ایکسرسائز یا نماز جیسی عبادت کرتے تھے ان کی موت کی در نماز نہ پڑھنے والے چھاتروں کی تلنا میں کافی کم تھی۔ دنیا بھر کے ویگیانک آج سائنس سے سمبندھت بیماریوں سے بچنے اور ریسپیریٹری سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے رکوع اور سجدہ جیسی ایکسرسائز بتا رہے ہیں، لیکن اسلام نے عبادت کے روپ میں ہی صدیوں پہلے پوری انسانیت کو تراویح کی شکل میں ایک ایسا تحفہ دے دیا تھا جس سے آج سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بڑھتی عمر کے